اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 54 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیات 204 تا 207 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی آج بھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی، ترغیب، تشویق، موٹیویشن کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ بصیرت القرآن اس پروگرام کا یہی مقصد ہے۔ اللہ مزید اپنے کلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 204 تا 207 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات بھلی لگتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو قسمیں کھا کر اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور برباد کر دے کھیتیوں اور نسلوں کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیات 204 سے 207 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ترجمے کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، ترجمے کے بعد ہم ربط آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں ربط آیات کو۔ گزشتہ آیات میں دنیا کے طلبگار لوگوں کا ذکر تھا، اب دنیا پرست لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ دنیا پرستی میں مبتلا لوگ، ان کا کردار پہلے بیان ہوا، اب ان کی کچھ صفات کا ذکر ہے جو آج کے درس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام آگے چلتے ہیں اور تعارف کو سمجھتے ہیں، کن موضوعات پر گفتگو رہے گی آج کے نشست میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو تعارف میں ہم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے منافقانہ طرز عمل کا بیان۔ ایک طرز عمل جو منافق کا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا بیان ہے جو آج کی ان
آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ دوسری بات تعارف کے حوالے سے لکھی ہے دنیا پرستوں کے تکبر کا بیان۔ ظاہری بات ہے دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو تکبر بھی آ ہی جائے گا، دنیا جتنی بڑھے گی، مال جتنا بڑھے گا، تکبر پیدا ہو ہی جائے گا، اس کو بھی ہم سمجھیں گے آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ تیسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے اللہ کی رضا کے طلبگار لوگوں کی مثال، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، ایسا بھی ایک کردار ہے جو آج کی زیر مطالعہ آیات میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آیات کا تجزیہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات 204 تا 207 کا تجزیہ البقرہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 204 لکھا ہے ناپسندیدہ کردار کا بیان، ظاہر و باطن کا تضاد، یعنی ایک ایسا کردار جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کا باطن کچھ ہے اور جس کا ظاہر کچھ اور ہے۔ یہ قول اور فعل کا تضاد، ظاہر اور باطن کا تضاد اللہ کو پسند نہیں، اس ناپسندیدہ کردار کی مثال آئے گی آیت نمبر 204 میں۔ پھر آیت نمبر 205 ہے، آیت نمبر 205 میں ذکر کیا گیا فساد کرنے والوں کا طرز عمل، زمین میں فساد مچانے والے کون اور کیسے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل بیان ہوا ہے آیت نمبر 205 میں۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 206 ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ ہے انجام تکبر کا، متکبر کا جو تکبر کرنے والا ہو کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات یعنی آخری آیت جو آج ہم سمجھیں گے وہ البقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ لکھا ہے آیت نمبر 207 کے حوالے سے اللہ کی رضا چاہنے والوں کی مثال، وہ لوگ کہ جو دنیا پرستی کے بجائے حق کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کو مطلوب بنانے کے بجائے اللہ کی رضا کو مطلوب اور مقصود بناتے ہیں، ان کی کیا مثال ہے آیت نمبر 207 میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ناظرین کرام ترجمہ اور ربط آیات اور آیات کا تعارف اور پھر آیات کا تجزیہ، یہ سب کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات بھلی لگتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو قسمیں کھا کر اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تشریح کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 کی تشریح میں سب سے پہلا نقطہ ذکر کیا گیا ہے منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ، منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ۔ ویسے منافقت کہتے ہیں دو رخے پن کو، کسے کہتے ہیں؟ دو رخے پن کو، ڈوئل پرسنالٹی، ڈویلٹی ہونا، دو رخا ہونا عمل میں، زبان پر کچھ عمل میں کچھ، دعویٰ کچھ ہو عمل کچھ اور ہو، ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ اور ہو، یہ طرز عمل منافقین کا طرز عمل کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن حکیم نے کچھ صفات بتائی ہیں ایسے منافقین کی جن میں نفاق کا مرض پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات لکھی ہے دنیا پرستوں کی گفتگو اور ظاہری انداز بڑا متاثر کن ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے دنیا پرستی میں مبتلا ہوگا تو گفتگو سے اعمال سے جھلک تو جائے گی دنیا کہ ہاں دنیا میں کتنا وہ ڈوبا ہوا ہے، کچھ ساز و سامان بھی اس کے پاس ہوگا، کچھ بولنے کا انداز بھی شاید امپریسو ہو جائے اور زبان بھی ایسی ہو کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہوں۔ ناظرین کرام یہ ایک طرز عمل ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کی بات بڑی بھلی لگتی ہے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں وہ گفتگو کریں تو بڑے امپریسو انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑے کھوکھلے قسم کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی دولت سے یہ لوگ محروم ہوا کرتے ہیں۔ اگلی بات لکھی ہے منافقین جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اب منافقین کون تھے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ جو قرآن کو قبول کرتے، اسلام کو مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے، لیکن پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے احکامات کو پامال کرنا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پامال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرنا، اللہ کے دین کے تقاضے آئیں قتال کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے، پڑھ چکے نا، جہاد بالمال، جہاد بالنفس،
یہ لوگ فرار اختیار کر لیں، یہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں کو فراموش کر دے، دین کی جد و جہد کو بھلا دے، دین کے تقاضے آئیں سامنے یہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیں۔ یہ تھے منافقین دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹے بہانے بناتے تھے، پوچھا جاتا تم اللہ کی راہ میں کیوں نہ نکلے؟ جی گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تم نے مال خرچ کیوں نہ کیا؟ گھر میں وہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ جھوٹ بولتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ منافقین جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ قسمیں کو کھاتے تھے؟ اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے تھے جھوٹے بہانے بنا کر، اور ان میں وزن ڈالنے کے لیے پھر جھوٹی قسموں سے سہارا لیتے تھے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہیں، یعنی جو دنیا کی محبت میں ڈوبے گا اور دین کو فراموش کرے گا وہ پھر جھگڑالو ہی ہوگا۔ کبھی گھر میں جھگڑا، کبھی محلے میں جھگڑا، کبھی کاروبار میں جھگڑا، کبھی دوستوں میں جھگڑا، یعنی اس بندے سے کسی کو سکون نہیں ملے گا، اس بندے سے کسی کو نفع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ دنیا پرست آدمی، آخرت کو اس نے بھلا دیا ہے۔ آخری بات لکھی ہے یہاں پر آیت نمبر 204 کی تشریح میں، مال کی محبت فتنہ ہے جو انسان کو جھگڑالو بنا دیتی ہے۔ فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے بھی ہیں۔ اللہ نے مال عطا کیا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، چاہے بندہ حلال سے کمائے چاہے حرام سے کمائے، اللہ نے چوائس تو دیا ہے نا، تو یہ فتنہ آزمائش ہے۔ منافقین دنیا کی محبت میں اور مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین کو پامال کرتے تھے، اللہ کے دین کو فراموش کیا کرتے تھے، تو یہ مال ان کے لیے کیا بن گیا؟ فتنہ بن گیا۔ تو لکھا ہے کہ مال کی محبت فتنہ ہے جو انسان کو جھگڑالو بنا دیتی ہے۔ ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 205 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور برباد کر دے کھیتیوں اور نسلوں کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے ترجمہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان کا طرز عمل کیسا تھا، اس کے بارے سے کچھ پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 205 کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات ذکر کی گئی ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اختیار بھی ایک امتحان ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا کم دیا، یہ بھی امتحان، کسی کو خوبصورتی زیادہ دی کم دی تو کوئی خوبصورتی پر اکڑ بھی تو جاتا ہے، تکبر میں بھی تو آ جاتا ہے، یہ بھی امتحان، کسی کو اختیار زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ بھی امتحان۔ تو ساری زندگی کیا ہے؟ ایک امتحان ہے، اور انسان کے پاس اگر کوئی اختیار ہو، چاہے وہ بادشاہ بن جائے، حکمراں بن جائے، یا وہ باپ ہو تو باپ کے پاس بھی تو اختیار ہوتا ہے، وہ کوئی سیٹ ہو اس کے پاس بھی اختیار ہوگا۔ تو زندگی امتحان کے لیے اور اختیار بھی ایک امتحان ہی ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام ہم بھی جائزہ لیتے رہا کریں، ہمارے پاس کوئی اختیار اگر ہے تو ہم اس کو امتحان سمجھ کے استعمال کرتے ہیں یا بادشاہ بن کر استعمال کرتے ہیں، جو چاہیں کرے، جیسے چاہو زندگی بسر کرو۔ یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ کیوں؟ یہ زندگی اللہ نے ہمیں امتحان کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ آگے چلتے ہیں البقرہ کی آیت نمبر 205 کی تشریح کے ذیل میں دوسری بات لکھی ہے، دنیا پرست لوگ اختیار کو غلط استعمال کر کے ظلم و ستم برپا کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہی دنیا پرست، تو دنیا بنانے، کمانے، بڑھانے کے لیے اختیار استعمال کریں گے۔ اگر طاقت آ گئی تو کسی کا گلا دبا کے مال لوٹیں گے، ہتھیار ہاتھ میں آ گئے تو کسی کا گلا کاٹ کر یا اس کی گردن اڑا کر یا اس کو قتل کر کے ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، مال اڑائیں گے، یا پوری قوم کو کوئی لوٹ لے گا جیسے ظالم حکمراں ہوا کرتے۔ تو دنیا پرست لوگ اختیار کو غلط استعمال کر کے ظلم و ستم برپا کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہے ان کا؟ صرف دنیا۔ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا حلال سے کمائی جا رہی ہے حرام سے، مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا، ظلم کریں گے، ستم کریں گے۔ کیوں؟ مقصد صرف کیا ہے؟ مال کمانا، دنیا ہی بڑھاتے چلے جانا۔ اگلی بات البقرہ آیت نمبر 205 کی تشریح میں ذکر کی گئی ہے، دین کی خلاف ورزی اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا سب سے بڑا فساد ہے۔ ذکر آیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ البقرہ کے دوسرے رکوع میں تفصیل آ چکی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پیغام لے کر آئے وہ اصلاح کا پیغام تھا، جو محنت فرما رہے تھے، جد و جہد فرما رہے تھے، وہ اصلاح کے لیے تھی۔ مگر جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے اور جو لوگ اس دین حق کی جد و جہد میں روڑے اٹکا رہے تھے، قرآن کہتا ہے وہ فسادی ہیں۔ سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی منافقین کو فساد مچانے والا کہا گیا، یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد ہے اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرنا، ایسا ماحول پیدا کرنا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ یہ وہ سارے معاملات اور حالات ہیں کہ جو فساد کے حالات ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 206 کے مطالعے کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 ترتیب کے مطابق۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا نقطہ تشریح میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، متکبر شخص کا تکبر اسے قبولیت حق سے روک دیتا ہے۔ متکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا ایک نام بھی ہے نا، المتکبر۔ اللہ سب سے بڑھ کر بڑائی والا ہے، تو بڑائی کس کا حق ہے؟ اللہ کا، بندے کا تو نہیں نا۔ تو متکبر تو اللہ کو پسند نہیں۔ متکبر شخص کا تکبر اسے قبولیت حق سے روک دیتا ہے۔ یہ اکڑ آڑے آتی ہے جیسے کہ ابو جہل کو بھی آ گئی، اور جانتے بوجھتے بندہ حق کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات ناظرین کرام تشریح میں ذکر کی گئی ہے، اصلاح کی بات کو ایک متکبر وقار اور انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کی کریکشن کی کوشش کریں تو تکبر آڑے آ جائے گا کہ میں کسی کی بات سنوں، میں غلط ہو سکتا ہوں کیا؟ یہ جو انداز، یہ جو گیٹ اپ اور یہ جو انداز ہوا کرتے ہیں، یہی تکبر کی علامت ہے۔ تو جب اس کی اصلاح کی بات ہو تو ایک متکبر وقار اور انا کا اسے مسئلہ بنا لیتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، تیسری اور آخری بات آیت نمبر 206 کی تشریح میں لکھی گئی ہے، تکبر کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ تکبر کے نتیجے میں خدائی تک کے دعوے کر لیتے۔ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ کبھی کوئی قوم دعویٰ کرتی وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، اور اللہ کے احکامات کی بھی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں معاذ اللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تکبر کا انجام بالآخر کہاں ہوگا؟ جہنم کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 207 کے مطالعے کی طرف، جو کہ آج کی آیات میں سے آخری آیت ہے جو کہ زیر مطالعہ ہے۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے البقرہ آیت نمبر 207 اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات درج کی گئی ہے تشریح میں، وہ یہ ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والوں کا تذکرہ۔ پہلے کن کا ذکر تھا؟ دنیا پرستوں کا، جو اللہ کو بھلا کر دنیا میں لگے رہے۔ اب کن کا ذکر ہے؟ جو اللہ کی خاطر دنیا کو بھی بھلا دیتے ہیں، جو اللہ کی خاطر دنیا کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والوں کا تذکرہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو مفسرین نے نقل فرمایا اس آیت کے ذیل میں۔ ہجرت کے موقع پر، ہجرت مدینہ، ہجرت کے موقع پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال قریش مکہ کے حوالے کر دیا۔ جب وہ ہجرت فرما رہے تھے تو قریش کے لوگوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ جب تم صہیب روم سے آئے تھے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، تم نے سارا مال مکے میں بیٹھ کر کمایا ہے، ہمارے حوالے کرو۔ تو کہا اگر تم یہ سارا لے لو اور مجھے ہجرت کے لیے جانے دو تو لے لو۔
اس پر مفسرین فرماتے کہ یہ آیت آئی لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، سارا دے دیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، مال کے بجائے اللہ کو ترجیح دی، دنیا اور دولت بچانے کے مقابلے میں ایمان کو بچانے کو ترجیح دی. فرمایا کہ صہیب نے بڑا نفع کا سودا کیا. اگلی بات لکھی ہے دنیا پرستوں کے برعکس آخرت کے طلبگار مال کی محبت کے بجائے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ آیت 165، سورۃ البقرہ آیت 165 ناظرین کرام ہم پڑھ چکے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی سب سے ہی بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوا کرتی ہے. ناظرین کرام الحمدللہ البقرہ آیات 204 تا 207 کا مطالعہ مکمل ہوا. اب ترتیب اور فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ابھرے ہیں. جی سب سے پہلا سوال آپ کریں گے؟ جی بتائیے. آیات نمبر 207 کے ریفرنس میں آج کی اس مادہ پرستانہ دور میں نوجوانوں کے لیے آپ کے جوانوں کے لیے کیا ہدایات ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر سکتے ہیں؟ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ نوجوان کیسے اپنی زندگی کو بیچ ڈالیں، لگا دیں اللہ کی رضا کے لیے. تو ایک اصولی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر کی جو اہمیت بیان فرمائی اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ایک حدیث بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے افراد ہوں گے، 7 kinds of people، 7 قسم کے افراد ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش میں کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے نوجوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری امت کے نوجوانوں کو اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات صحابہ کرام میں سے بھی تو بہت سارے جوان اور نوجوان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا، 40-50 لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، کسی نے قبول نہیں کی. سیدنا علی کھڑے ہوئے، ابھی تو چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے، فرمانے لگے کہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، مگر اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج یہ واقعات ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ تعالی. امت کے نوجوانوں کے لیے صحابہ کرام کی زندگی بہت قیمتی. حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی پڑھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھیں، اسامہ بن زید کی زندگی پڑھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ زندگیاں جب ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. جی اگلا سوال کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ نے تکبر کا ذکر کیا تھا، تو تکبر کا علاج کیا ہوگا آج کے زمانے میں؟ بہت قیمتی سوال. تکبر سمجھ تو آ گیا، علاج کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. جو سلام میں پہل کر لے گا وہ تکبر سے بچا لیا جائے گا. تو ہم یہ نہ انتظار کریں کہ میں اگر ایک باپ ہوں تو میرے بیٹے اور میری بیٹیاں مجھے سلام کریں، میں آگے بڑھ کر کیوں نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات ان احادیث کا بار بار مطالعہ جن میں تکبر کی شناعت اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں سے، الکبر رضائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے اور جو اسے مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. استغفر اللہ. تو ان احادیث کا مطالعہ. پھر ہم نے آج کیا پڑھا؟ تکبر کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. جب ان آیات کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بار بار یاد دہانی ہوگی اور انشاءاللہ تکبر سے بچنا آسان ہوگا. نماز میں سب سے زیادہ ہم کیا دہراتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی جتنی یاد رہے گی اپنی اوقات اتنی یاد رہے گی اور تکبر سے بچنا انشاءاللہ آسان ہوگا. جی عابد آپ کے پاس کیا سوال؟ جی آج منافقین کے طرز عمل کا ذکر آیا، منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کر دیجئے جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یعنی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ حرکتیں تو منافقین کی اور ان سے بچنا شروع ہو جائیں. ناظرین کرام بڑے عملی سوالات آپ محسوس کریں گے آ رہے ہیں. وہ حدیث سامنے رکھی جو بخاری شریف میں مسلم شریف میں ہے. منافق کی 3 علامات بیان ہوئی اور مسلم شریف میں چوتھی بھی. نمبر 1، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، جب بھی امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. استغفر اللہ. یہ 4 صفات ایک حدیث میں آ گئی. بخاری میں 3، مسلم شریف میں 4. پھر قرآن بتاتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جی چرانا،
نمازوں میں سستی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد نہ کرنا، یہ ہیں صفات کن کی جو قرآن بیان کرتا ہے؟ منافقین کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں چند مختصر سیگمنٹس قرآنی معلومات۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں آج کا نقطہ بھی بڑا قیمتی لکھا ہے، مدنی صورتوں کے عمومی مضامین میں احکامات شریعت، ایمان کے تقاضے، انفاق اور دعوت و نفاذ دین شامل ہیں۔ پچھلا پروگرام اس میں ہم نے جو نقطہ رکھا تھا وہ مکی صورتوں کے بارے میں تھا، ایمانیات، اخلاقیات کا بیان، پیغمبروں کے واقعات کا بیان۔ مدنی صورتوں کے عمومی مضامین کیا ہے؟ احکامات شریعت، ایمان کے تقاضے، ایمان، پھر انفاق اور پھر دعوت و نفاذ دین، پوری جد و جہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ذکر بھی مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور حاصل مطالعہ کیا باتیں آج ہم نے سمجھی، آئیے ان کا ایک اوور ویو لیتے ہیں۔ پہلی بات، تکبر کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تکبر کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، تکبر ایک بندے کی اصلاح میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جہاں تکبر آئے گا بندہ حق سے محروم ہو جائے گا اور اصلاح پر بھی آمادہ نہیں ہوگا، غرور آڑے آ جائے گا اصلاح کے عمل میں یا حق کی قبولیت کے عمل میں۔ اور آخری بات، حاصل مطالعہ کے ذیل میں، اہل ایمان کی سب سے بڑھ کر محبت اور محنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے کہ وہی ہمارا خالق و مالک و رازق و محافظ ہے، تو سب سے بڑھ کر محنت بھی اس کے لیے ہو اور اسی کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، جائزہ لینے کی طرف چلتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، کیا ہم تکبر سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھ لیں کہ ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک شوہر کو بیوی سلام کرے کیونکہ بیوی چھوٹی ہے، بچے ماں باپ کو سلام کریں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، یا وہ خود آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں؟ آپ بھی چیک کر لیجئے، اللہ مجھے بھی چیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال، کیا ہم اپنی اصلاح کے لیے فکر مند اور تیار رہتے، یا ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم ہی ہمیں باقی کو ہمیں کیا بتائے گا، کوئی بیچتا کیا ہے ہمارے سامنے؟ استغفر اللہ۔ کیا ہم اپنی اصلاح کے لیے فکر مند اور تیار رہتے ہیں کہ نہیں؟ تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم واقعی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیسا ہے؟ غور کر لیجئے گا، اذان کی آواز آتی ہے اور ہم ٹی وی دیکھتے رہو، اور ٹی وی پہ کیا کچھ نہیں دیکھا جاتا، میں دیگر پروگرامز کی بات کر رہا ہوں۔ اذان کی آواز آتی ہو کانسرٹ چلتا رہے، اذان کی آواز آتی ہو کاروبار چلتا رہے، اذان کی آواز آتی ہو نیند چلتی رہے، کرکٹ کا میچ چلتا رہے، اور کوئی کہے مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، تو ہمیں بڑا شک ہوگا اس بارے میں، کیا ہم واقعی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلی مرتبہ میں پروگرام میں سوال رکھا تھا، سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام کیا ہے؟ وہ نام ہے، جواب آج کا، سورۃ الاسراء۔ سورۃ الاسراء یہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام ہے، 15ویں پارے کے بالکل آغاز میں۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، اگلے پروگرام میں جواب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا سوال ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ ہنٹ لے لیجئے، آخری چلیں 28 اور 29 پارے میں چیک کر لیجئے گا، صرف 2 پارے، زیادہ نہیں، 28 اور 29 پارے میں چیک کر لیجئے، جواب مل جائے گا اور اگلے پروگرام میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مزید قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف